بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ پڑھیں گے اردو قواعد۔ اردو قواعد میں بھی پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج پڑھیں گے معرفہ نکرہ کے بارے میں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم معرفہ یا اسم خاص، نمبر 2 اسم نکرہ یا اسم عام۔ اسم معرفہ کی تعریف: اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو بتائے، اور اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ اسم معرفہ وہ اسم ہے کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے صرف ایک شخص ہی مراد لیا جائے، ایک جگہ ہی مراد لی جائے اور ایک چیز ہی مراد لی جائے، ایک آدمی، ایک جگہ اور ایک چیز ہی سمجھی جائے۔ جیسے عرفان، کریم، نعیم، رشید، رمن، روی، سلمہ، راضیہ، لبنہ، صدف، شالو، ہری۔ یہ چند اسما ہیں کہ جب عرفان کہا جائے گا تو وہ آدمی ہی مراد ہوگا جس کا نام عرفان ہے۔ کریم کہیں گے تو اس سے صرف کریم ہی مراد ہوگا۔ کریم کے آزو بازو میں، اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہوں گے اس میں سے کوئی مراد نہیں ہوگا۔ نعیم، رشید، رمن، روی، سلمہ، راضیہ، لبنہ، صدف، شالو، ہری، ان سب کی وہی صورتحال ہے کہ جب ان سب کا نام لیا جائے گا تو یہی لوگ مراد ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے بازو میں چاہے ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مراد نہیں لیے جائیں گے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص آدمی کی طرف نشاندہی کرے، اور خاص جگہ جیسے دہلی، ممبئی، مدراس، کلکتہ، سہرسہ، مدھے پورہ، مدھوبنی، شیخ پورہ، گھنشیام پور، امریکہ، نیپال، جاپان، یہ خاص جگہیں ہیں۔ جب دلی انسان بولے گا تو دلی ہی سمجھے گا، ممبئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب ممبئی بولے گا تو ممبئی ہی سمجھے گا، دلی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مدراس بولے گا تو مدراس ہی مراد لیا جائے گا، کلکتہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی کلکتہ کہے گا تو کلکتہ ہی کا سین، کلکتہ ہی کا نقشہ اور کلکتہ کے بارے میں ہی سوچے گا، سہرسہ کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ جب سہرسہ کا نام لے گا تو مدھے پورہ اس سے نہیں سمجھا جائے گا۔ مدھوبنی، شیخ پورہ، گھنشیام پور، نیپال، امریکہ، جاپان، جب ان جگہوں کا، ان شہروں کا اور ان ملکوں کا نام لیا جائے گا تو یہی شہریں اور یہی ملک مراد ہوں گے، اور ان شہروں اور ملکوں کا نقشہ ہمارے ذہن و دماغ میں آئے گا۔ اسی کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تیسری لائن ہے قرآن شریف، ترمذی شریف، اردو زبان کی چوتھی، آئینہ نماز، کلیات اقبال، درخشاں حصہ دوئم۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب کے سب جب اس میں سے قرآن شریف کہہ دیا گیا تو قرآن شریف چھٹیا سے قرآن شریف ہی مراد ہوگا، دنیا کی کوئی کتاب نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ جب ترمذی شریف کہیں گے تو صرف ترمذی شریف سمجھا جائے گا، دنیا کی کوئی کتاب نہیں سمجھی جائے گی۔ اردو زبان کی چوتھی جب میں نے کہہ دیا تو صرف اردو زبان کی چوتھی ہی مراد ہوگی، اب اس کے علاوہ کوئی کتاب مراد نہیں ہوگی۔ آئینہ نماز، کلیات اقبال، جب آئینہ نماز کا نام لیں گے تو آئینہ نماز ہی سمجھا جائے گا، اور کلیات اقبال جب کہیں گے تو دوسرے شعراء کے جو کلیات ہیں ان کو نہیں سمجھا جائے گا،
صرف کلیات اقبال کا ہی نقشہ اور ان کے اندر کہے گئے اشعار ہمارے ذہن و دماغ میں آئیں گے۔ درخشاں حصہ دوم کہہ دیا تو ساری کتابیں چھٹ گئیں، حتیٰ کہ درخشاں کا حصہ اول بھی اس سے مراد نہیں ہوگا، درخشاں کا حصہ دوم ہی مراد ہوگا۔ تو ابھی ہم نے اور آپ نے پڑھا کہ اس میں معرفہ کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز اور خاص آدمی کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، اور اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ اس میں معرفہ کی کیا تعریف ہے، تو اس میں معرفہ وہ لفظ ہے جو کسی خاص جگہ، خاص چیز اور خاص آدمی کے نام کو بتائے، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ سیم یہی تعریف اور یہی پریبھاشا اس میں خاص کی بھی ہوگی کہ اس میں خاص وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، خاص جگہ اور خاص آدمی کو بتلائے، اس کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ اب آئیے کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا لڑکا، تو ہمارے ارد گرد میں جتنے لڑکے ہیں سب کے سب مراد ہوں گے۔ لڑکی کہا تو جتنی لڑکیاں ہیں سب کے سب مراد ہوں گی۔ کتابیں کہا تو جتنی کتابیں ہیں سب کے سب کتابیں سمجھی جائیں گی۔ مگر لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام لے لیا زید، تو اب تمام لڑکے چھٹ گئے، صرف ایک لڑکا زید ہے جو بلانے پر آئے گا۔ یہی اس میں خاص یا اس میں معرفہ ہوا۔ شہر، گاؤں، دیہات، جب شہر کہیں گے تو دنیا کے تمام شہر اس میں شامل ہیں۔ گاؤں کہیں گے تو تمام گاؤں اس میں شامل ہے۔ دیہات کہیں گے تو تمام دیہات اس میں شامل ہیں۔ مگر جب کہہ دیا دہلی، ممبئی، تو دہلی ممبئی ہی سمجھیں گے اور دنیا کے تمام شہر اس سے چھٹ گئے۔ جب قرآن شریف کہہ دیا تو دنیا کی تمام کتابیں چھٹ گئیں، صرف قرآن شریف سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے ہندی ریڈر حصہ 5 کہہ دیا گیا تو اب ہندی ریڈر حصہ 5 ہی سمجھیں گے۔ ہندی ریڈر 5 کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں نہیں سمجھی جائیں گی۔ اب آخر میں اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم عالم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 4 اسم موصول۔ تو اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 اسم عالم، اسم عالم، نمبر 2 اسم ضمیر، اسم ضمیر، نمبر 2 اسم اشارہ، اسم اشارہ، اور نمبر 4 اسم موصول، اسم موصول۔ ابھی الحمدللہ ہم نے پڑھایا اسم معرفہ کے بارے میں۔ آئندہ سبق میں اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی باتیں ہوں گی۔ پھر جب اسم ضمیر، اسم عالم، اسم اشارہ، اسم موصول کی باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر اس میں نکرہ اور اسم عام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔